ایک ایسا شخص جو خالصتاً اللہ کا ہو گیا ہے، اسے اپنے گرد کوئی جم گھٹا نہیں چاہیے۔ جیسے اللہ یک و تنہا، ایسے ہی اس سے پیار کرنے والا، عشق کرنے والا یک و تنہا، جو اس کی یاد میں، اس کی فکر میں ڈوبا رہے اور کوئی دھیان اس کی زندگی میں نہ آئے۔ تو یہ شمس تبریز فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں۔ اور کیا کوئی آپ کے ساتھ شامل بھی ہے جو تنہائی کو دور کرتا ہو؟ ماں آپ کے حصے کا کھانا کھا سکتی ہے، آپ کے حصے کی دوائی کھا سکتی ہے، آپ کے حصے کی نماز پڑھ سکتی ہے، آپ کے حصے کا کوئی کام آپ کا باپ، بہن، بھائی، بیوی کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ نے سفر تنہائی رکھا۔ اور پھر کیا قبر میں کوئی آپ کے ساتھ ہوگا جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ کے حصے کے جوابات دے؟ ماں باپ، بہن، بھائی، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کے لیے آپ زندگی بتا رہے ہیں۔ سفر تو تنہا ہی رہنا ہے، تنہا آئے ہیں، تنہا جانا ہے۔ یہاں بھی تنہائی ہے۔ بے شمار آپ کے ایسے گمان ہیں، ایسے خیالات ہیں، ایسے خواب ہیں، ایسے ارادے ہیں، ایسا ادراک ہے کہ جس میں آپ نہ باپ کو شریک کرتے ہیں، نہ ماں کو، نہ بیوی کو۔ ہوتے تو آپ تنہائی ہیں۔ جتنے تنہا رہیں گے اتنی ڈیپینڈنسی کم ہو جائے گی، خالص اللہ کے ہو جائیں گے۔ تنہا کے ساتھ تنہا کا تعلق، مواحد ہو جائیں گے، صحیح معنوں میں توحید مکمل ہو جائے گی۔